میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی اس سے نفرت فرما۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر چاہتے ہو خدا اور رسول کی محبت ملے تو امام حسین سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے شربت کئی کو پلا رہے، کھانا کئی کو کھلا رہے، جلسہ کئی کو کر رہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، صحابہ کرے تھے کیا، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ ہم بولے تو دیوانہ ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ پوچھو کیوں؟ ارے میں بولا دیوانے، کیا امام حسین کے نام کا شربت پلانا یہ قرآن میں کہاں سے ملے گا؟ یہ فرض کیسے ہوئیں گا؟ فرض تو وہ ہے جو اللہ کی عبادت ہے، شربت پلانا عبادت تھوڑی ہے فرض ہونے کے لیے۔ اور اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید قانون بتاتا ہے، حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمیز کراتا ہے۔ شربت بنا کے پیو، اس میں دودھ میں کاجو ملاؤ، چرونجی ملاؤ، مینو آئٹم ہے۔ سوال ہی جاہلانہ سوال ہے، شربت کو قرآن میں کہاں سے لائیں گے بھائی؟ مینٹلی ریٹائرڈ ہے نہیں ہے قوم؟ ذرا بولو آپ۔ جو قرآن انسان کو اصول دے رہا ہے، قانون دے رہا ہے، انہیں پوچھ رہا وہ شربت قرآن میں ہے کیا؟ ارے تو حولا ہے کیا؟ شربت قرآن میں کیسا آئیں گا رے بھائی؟ اچھا پھر پوچھے شربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے تھے کیا؟ ارے دیوانہ ہے کیا؟ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں امام حسین کی شہادت ہوئی، پھر رسول اللہ کے زمانے میں شربت کیسے نکلیں گا؟ مینٹلی ریٹائرڈ قوم، جو منہ کو آیا فٹ کر کے ڈال دیے۔ اب ہمارا بیچارہ پان ڈبے والا بھائی، آٹو چلانے والا بھائی، دیکھو جا رہا، دیکھو پورا سنتا بھی نہیں، بیچ بیچ میں چلے آتا، انہیں پوچھتے کہ رستے میں ایک دم اسٹیچو بن جاتا۔ ارے صحیح بات ہے بھائی، کم سے کم آج تو پورا سننا نہیں ہے، 100 سال میں ایک دن۔ وہ بہت دیر بیٹھ گئے نا، بیچے نہیں ہو رہی، مال نہیں رہا ہے، دا کے ڈال لے گا تو سکون۔ ہاں ایسا ہے، وہ اپنے کو سب معلوم فارمولے ہو۔ دو گھنٹے تو کچھ بھی نہیں کھا، کچھ بھی نہیں پیا میں، 2 گھنٹے۔ ہاں اچھا مار کے آتا ہوں، 15 منٹ میں آتا۔ دیکھو میں بھی بولا، جو میرے کو تقریر کرتا ہوں، بولا ایک انٹرول رکھیں گے، بولا ایک گھنٹے کے بعد لگاتار 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بیٹھنا ذرا بعض لوگوں کو بہت مشکل ہو جا رہا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلے کو سمجھو بھائی، یہ شربت ہے، اس کو قرآن میں کیسا لائیں گے بھائی؟ شربت دودھ لایا میں، گرم کرے امی جان، شکر ملائے بیگم، کاجو چرونجی کھاتے بہن، لا کے لوگوں کو دی بیٹی۔ ہاں اس کو قرآن میں کیسا لائیں گے؟ امی پہ اتری قرآن، چچورے بنے کے بات آئے۔ 14ویں صدی میں بنا ہوا شربت وجے ڈیری فارم کا، اس کو قرآن میں لانا کہتے۔ سوال ہی جاہلانہ ہے میرے بھائی۔ اچھا پھر پوچھا شربت پلانا فرض ہے کیا؟ ارے کیسا ہوتا رے بھائی فرض؟ اگر فرض ہوتا تو بیٹا جیسا نماز کے لیے اذان ہوتی نہیں، شربت پلاؤ بلکہ بھی اذان دینا پڑتا تھا۔ دیوانے بننے کے بعد آئے، فرض کیسا ہوتا بھائی شربت پلانا؟ پھر پوچھا مجھ صاحب جب فرض نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، واجب نہیں ہے، حدیث میں ہے، پھر پلا رہے کئی کو؟ سن یہ پوچھ، کئی کو پلا رہے پوچھ، 1000 جواب ہے۔ تو پہلے سے ہی کراس کوسچن کر کے جواب کا مردہ مت نکال، مسئلے کو خراب مت کر۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ان کی گیم سمجھو، یاد رکھو۔ اگر آپ پوچھے مولانا شربت کیوں پلاتے تو کان کھول کے سنو، شربت ہم اس لیے نہیں پلاتے، کھانا اس لیے نہیں کھلاتے، جلسہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے یا فرض ہے یا واجب ہے یا ضروری ہے، نہیں، خدا کی قسم اس لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں امام حسین سے محبت ہے، یہ اہل بیت سے محبت ہے، اس کی محبت کی وجہ سے یہ شربت پلایا جا رہا ہے۔ اور پلانے کے بعد غلام یہ ثبوت دیتا ہے کہ میں پانی روکنے والوں میں سے نہیں، میں پانی پلانے والوں میں سے ہوں۔ یہ روکنے والوں کا توڑ ہے، کیا یہ روکنے والوں کا توڑ ہے کہ میرے پیارے بھائی یہ توڑ ہے، اس نے روکا، کربلا میں پانی روکا تو ہم
ہم نے قسم کھا لیا ظالم تو نے ایک بار پانی روکا ہم غلام حسین کے نام پر 10 محرم کو قیامت تک پانی پلاتے رہیں گے، سبحان اللہ، قیامت تک شربت پلاتے رہیں گے، قیامت تک کھانا کھلاتے رہیں گے، تاکہ پتہ چل جائے ہم کھانا روکنے والوں، زمین تنگ کرنے والوں میں سے نہ آئے، ہم حسین کی محبت میں شربت پلانے والوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ یزیدیت کا توڑ ہے دوستو، کس کا توڑ ہے؟ یزیدیت کا توڑ ہے۔ مسئلوں کو سمجھو، خالی آگے ارے ایسا نہیں ہے کہتے نا مولانا، ویسا نہیں کہتے، بیٹنگ کرو، اس وقت سوالہ مت کرو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ مسئلوں کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے، دین ہلڑ بازی جذبات کا نام نہیں، دین سمجھداری کا نام ہے، اللہ نے سمجھدار بنایا ہے۔ آؤ پیارے دوستو، یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ آج دین زندہ ہے، جن کے صدقے سے دین ہمیں زندہ ہو کر ملا ہے، ان سے محبت کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ اور یہ جو شربت پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یہ جلسے کرتے ہیں، یہ امام حسین کی محبت کا ثبوت ہے۔ بالکل اب تقریر کو بالکل آخری مرحلے میں لے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اہل بیت کی محبت کا ایک پیغام دوں۔ پیارے دوستو سنو، یہ اہل بیت اطہار، خدا کی قسم ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان دیکھو، اللہ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا، اور رسول اللہ ہو کر، سرکار ہو کر ان سے کتنی محبت فرماتے، ذرا غور کر کے دیکھو۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ہوا، سبحان اللہ، حضرت فاطمۃ الزہرا سے نکاح ہوا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد حضرت علی کے مکان تشریف لے گئے، حضرت علی کے گھر۔ حضرت علی کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک، آپ کے بیت مقدس سے بمشکل 40 گھر دور تھا حضرت علی کا گھر۔ بلکہ یوں سمجھ لے، یہ جو جلسہ یہاں شروع ہے نا، یہاں اگر سرکار کا گھر ہے تو جہاں جلسہ ختم ہو رہا ہے وہاں حضرت علی کا گھر ہے۔ بس حضرت علی اور رسول اللہ کے گھر کے درمیان میں بس اتنا ہی فاصلہ ہے، بس صرف اتنا فاصلہ ہے۔ محبت بتا رہا ہوں، ہم لوگ گناہگار ہو کے محبت نہیں کر رہے ہیں، سرکار کیسی محبت کرتے تھے ان سے۔ غور کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت فاطمہ و علی کا گھر اس جلسے کے اختتام پر ہے، اور یہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان، بس اتنا ہی فاصلہ ہے نبی اور علی کے مکان کے بیچ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے، جب کبھی حضرت فاطمہ یاد آ جاتی، آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی۔ حضرت ابو بکر عمر عرض کرتے، یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آقا آپ کے چہرے اقدس کی کیفیت بدل رہی ہے۔ فاطمۃ الزہرا کے ذکر نے آپ کو آقا فکر میں ڈال دیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی، اے ابو بکر عمر، جب سے میری بیٹی فاطمہ علی کے گھر گئی ہے، مجھ سے یہ دوری برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی 4 سمندر دور نہیں گئی تھی حضرت فاطمہ، کوئی 4 محلے دور بھی نہیں گئی تھی حضرت فاطمہ۔ 6 فٹ بائی 6 فٹ کے 40 گھر کے بعد حضرت فاطمہ کا مکان ہے۔ اس زمانے میں کوئی 500 1000 گز 2000 اسکوائر فٹ کا گھر بھی نہیں تھا، صرف 6 فٹ بائی 6 فٹ۔ اتنے چھوٹے حجرے ہوتے تھے اس زمانے میں، اتنے 40 حجروں کے بعد حضرت علی کا مکان، اتنی دوری بھی رسول اللہ کو حضرت فاطمہ کی برداشت۔ رسول پاک علیہ السلام اس بات کا اظہار کرتے، حضرت ابو بکر عمر نے غور کیا، کر انہوں نے کیا کیا، حضرت ابو ایوب انصاری سے ملاقات کی۔ کون ہے ابو ایوب انصاری؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، انہوں نے اپنا گھر حضور کو نظر پیش کر دیا تھا۔ حضور کی اونٹنیاں کے ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی تھی، حضور انہی کے گھر میں رہ رہے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری، انہوں نے حضور کو نظر کر دی تھی۔ اب حضرت ابو بکر و عمر آئے، حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور کے بالکل بغل میں متصل میں ان کا اور ایک مکان تھا، اس میں رہتے تھے، کہا کہ اے ابو ایوب، تم نے رسول اللہ کو اپنا ایک گھر نظر کیا، ہم پر ایک احسان اور کر دو۔
ہم پر ایک احسان کر دو کہ آپ کا یہ گھر علی و فاطمہ کو نظر پیش کر دو. سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر و عمر کے جملے سنے تو حضرت ابو ایوب انصاری رونے لگے اور روتے ہوئے اپنے حجرے میں گئے, سارا سامان سمیٹ کے اپنے گھر کے باہر لائے. لا کر کہا ابو بکر و عمر, میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا, یہ گھر میں نے تمہارے لیے نظر پیش کر دیا, اب علی و فاطمہ کو دے دیں. کہا پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں رو نہیں رہا ہوں, اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں, اللہ نے کیا مقدر لکھ دیا ہے. ایک گھر نبی کو دیا ہوں, دوسرا گھر آل نبی کو دے رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ کہتے ہیں اپنا سامان اٹھائے. حضرت ابو بکر و عمر جا کر حضرت علی و فاطمہ سے کہنے لگے, علی حضرت فاطمہ کی دوری حضور کو برداشت نہیں ہے, علی تم سے خواہش ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل میں جو ابو ایوب انصاری کا مکان ہے, انہوں نے تمہیں وہ نظر دے دی, اس گھر میں آ جاؤ اور اپنا گھر ابو ایوب انصاری کو دے دو. حضرت علی و فاطمہ اس حجرے مقدس سے نکلے اور یہاں تشریف لائے, یہاں کے رہنے لگے. حضور بڑے خوش ہوئے کہ میری بیٹی بالکل میرے متصل میں آ گئی ہے. حضور بڑے خوش ہوئے, بالکل میرے پڑوس میں آ گئی, بڑے خوش ہوئے. مگر کچھ دن ایسے ہی بیتے تو ہوا کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ آپ کے اور آپ کی بیٹی کے درمیان میں وہ ایک جو دیوار بنی ہوئی ہے, دو گھروں کے بیچ کی وہ دیوار بھی برداشت نہ ہوئی. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا, اے علی میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اور میرے گھر کے بیچ میں یہ دیوار ہے, اس میں تھوڑا سا سوراخ کر کے ایک کھڑکی بنا دوں تاکہ جب چاہوں پردہ ہٹا کر اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ سکوں. اتنی محبت فرماتے تھے میرے بھائی حضور. حضور حضور ہو کے محبت کرے یارو, ہم غلام ہو کے محبت نہیں کرے تو کیسی بات ہے میرے بھائی. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, آج صاحب داڑھی چھوڑے, میں پوچھا کئی کو بھائی, سنت ہے. بولے کیا ہے؟ سنت ہے. ٹوپی پہن رہے, مجھے کیا بڑے بھائی, سنت ہے. امامہ بن رہے, کیا ہے بڑے بھائی, سنت ہے. ارے یار تجھے رسول اللہ کی ظاہری سنت نظر آ گئی, جس میں مقدس پر سجی ہوئی سنت سے جب تجھے اتنا پیار ہے تو پھر اس سنت سے تجھے کتنا پیار ہونا چاہیے جو دل میں میرے آقا کے بسی ہوئی ہے, میرے آقا کے قلب اطہر میں جو سنت بسی ہوئی ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, حضرت فاطمہ سے حضور اتنی محبت کرتے. ہم غلام ہیں میرے بھائی, ان کے بغیر ہمارا چارہ نہیں. ہماری بیٹیوں کو, ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیویوں کو جنت میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ رہنا ہے. تو رہنا ہے تو دنیا میں محبت کرنا. اب آؤ پیارے